السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی گمنام سرزمین کی جو یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک پل کی طرح واقع ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں کے لوگ اپنی زمین، اپنی تہذیب اور اپنی آزادی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں کے پہاڑوں میں شراب بنانے کی دنیا کی سب سے قدیم روایت زندہ ہے۔ یہاں ہر شہر ایک قدیم کہانی سناتا ہے اور یہاں کے لوگ اپنی تاریخ پر فخر کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں جارجیا کی۔ ماؤنٹ کازبیک کی برف سے لے کر تبسیلی کی روشن گلیوں تک، جارجیا ایک ایسا ملک ہے جو ہر مسافر کو اپنے رنگ، روپ اور روایت سے متاثر کرتا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جارجیا دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اپنی خوبصورت وادیوں، پہاڑوں اور تاریخی ورثے کے لیے مشہور ہیں۔ یہ ملک بحر اسود کے ساتھ مشرقی ساحل پر واقع ہے اور اس کے ہمسایہ ممالک میں روس، ترکی، ارمینیا اور آذربائیجان شامل ہیں۔ جارجیا کا کل رقبہ تقریباً 70,000 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 40 لاکھ ہے، جو کہ آبادی کے لحاظ سے اسے دنیا کے چھوٹے ترین ممالک میں شامل کرتی ہے۔ جارجیا کی سرحدوں کی لمبائی تقریباً 1800 کلومیٹر ہے۔ دوستوں، جارجیا کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جو اسے دنیا کے قدیم ترین مراکز میں سے ایک بناتی ہے اور اس کی کہانی اتنی رنگین ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ تاریخ قدیم کولاچیس اور ایربیریا کے دور سے شروع ہوتی ہے، جہاں 8000 سال پہلے شراب سازی کے آثار ملتے ہیں، جو جارجیا کو دنیا کا سب سے قدیم شراب بنانے والا ملک بناتا ہے۔ 34 صدی عیسوی میں جارجیا نے عیسائیت کو سرکاری مذہب کے طور پر اپنایا، جس نے اسے ارمینیا کے بعد دنیا کا بڑا عیسائی ملک بنا دیا۔ تبلیسی جیسے گرجا گھر اس دور کی یادگار ہے۔ قرون وسطیٰ میں، خاص طور پر 11ویں سے 13ویں صدی تک، جارجیا اپنے عروج پر تھا، جب ملکہ تامار اور بادشاہ داؤد بلڈر کے دور میں یہ ایک طاقتور سلطنت تھی جس نے فنون، ادب اور عمارت سازی میں شاندار ترقی کی۔ لیکن 13ویں صدی سے منگولوں، عثمانیوں اور پارسیوں کے حملے نے جارجیا کو کمزور کر دیا۔ 19ویں صدی میں روس نے جارجیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور اس کی ثقافتی اور مذہبی شناخت کو دبانے کی کوشش کی۔ 1918 میں جارجیا نے پہلی بار آزادی کا اعلان کیا اور جمہوریہ جارجیا قائم کیا، لیکن یہ آزادی صرف 3 سال تک برقرار رہی کیونکہ 1921 میں سوویت یونین نے اس پر قبضہ کر لیا اور اسے سوویت جمہوریہ بنا دیا۔ سوویت دور میں جارجیا نے صنعتی ترقی تو دیکھی، لیکن اس کی ثقافتی آزادی محدود رہی اور جوزف اسٹالن جیسے متنازع رہنما بھی اسی سرزمین سے ابھرے۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد جارجیا نے دوبارہ آزادی حاصل کی، لیکن 1990 کی دہائی میں سے خانہ جنگی، معاشی بدحالی اور ابخازیہ اور جنوبی اوسیتیا کے علاقائی تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2008 میں روس کے ساتھ جنوبی اوسیتیا کے تنازع نے جارجیا کو مزید متاثر کیا، جہاں روس نے ان دونوں علاقوں پر قبضہ کر لیا جو آج بھی جارجیا کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ اس کے باوجود جارجیا نے جمہوریت کی طرف مضبوط پیش قدمی کی۔ 2003 کے انقلاب کے بعد اصلاحات متعارف کروائیں اور آج یہ ایک ترقی پذیر جمہوریہ ہے جو اپنی ثقافتی ورثے، شراب اور سیاحت کے ذریعے دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہے۔ دوستو، جارجیا کی کوئی سرکاری زبان تو نہیں، لیکن جارجیائی زبان یہاں کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، جسے تقریباً 87% آبادی استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں ابخازی، ارمینیائی اور رشین زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ جارجیا کی حکومت تقریباً 14 دیگر زبانوں کو بھی تسلیم کرتی ہے، جو کہ اس کی ثقافتی تنوع کی عکاسی کرتی ہے۔ جارجیا کے بارے میں چند دلچسپ حقائق کی بات کریں تو اس کا دارالحکومت تبلیسی ہے، جو نہ صرف جارجیا کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ یہ ملک کا ثقافتی اور معاشی مرکز بھی ہے، جہاں تقریباً 15 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ تبلیسی اپنی پرانی گلیوں، تاریخی عمارتوں اور جدید کیفے کلچر کے لیے مشہور ہے۔ جارجیا 12 علاقوں اور ایک خود مختار جمہوریہ ابخازیہ پر مشتمل ہے۔ اس کا سرکاری نام جمہوریہ جارجیا ہے۔ جارجیا کے بارے میں ایک حیران کن حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم شراب بنانے والا ملک ہے۔ آثار قدیمہ کے مطابق جارجیا میں 8000 سال
पहले से शराब बनाई जाती है और आज भी जॉर्जिया अपनी शराब की पैदावार के लिए मशहूर है। जॉर्जिया की माशियत का एक बड़ा हिस्सा सियाहत पर मुनहसर है, जो तकरीबन सालाना 90 लाख सियाहों को अपनी तरफ खींचती है। ये सियाह जॉर्जिया के पहाड़ों, साहिलों और तारीखी मकामात जैसे कैथेड्रल और गोरी किले की तरफ रागिब होते हैं। जॉर्जिया के कुल GDP $30 बिलियन है, जो इसे दुनिया की 12वीं बड़ी माशियत बनाती है। फी कस आमदनी तकरीबन $670 है। जॉर्जिया की करेंसी जॉर्जियाई लॉरी है और एक जॉर्जियाई लॉरी तकरीबन 103 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। जॉर्जिया अपनी शराब, मादनी पानी जैसे बोरजूमी और ज़री मसनूआत जैसे हेज़लनट और चाय की बरामद के लिए मशहूर है। जॉर्जिया दुनिया का सबसे बड़ा हेज़लनट एक्सपोर्टर है, जो आली मार्केट का 75% हिस्सा फराहम करता है। जॉर्जिया एक खूबसूरत मुल्क है, जो अपने मुनफरिद सखाफत और मेहमान नवाजी के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। जॉर्जियाई सखाफत में मेहमान को खुदा का दर्जा दिया जाता है। अगर आप जॉर्जिया का सफ़र करें तो मुकामी लोग आपको खाने पीने और शराब की दावत के लिए ज़रूर पूछेंगे। जॉर्जिया के मशहूर पकवानों में खच्चा पूरी, जो कि पनीर से बनी हुई रोटी है, और खैन खाली मसालेदार डम्पलिंग शामिल हैं, जो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। जॉर्जिया की आबादी भी काबिल ज़िक्र है। यहाँ 79% लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, जबकि 10% लोग मुसलमान हैं, जिनमें ज़्यादातर आदिगे और चीचन नस्ल के लोग शामिल हैं। इसके अलावा तकरीबन 8,000 यहूदी और 1,000 यजीदी भी यहाँ रहते हैं। जॉर्जिया की एक हैरान कुन बात यह है कि यहाँ दुनिया की सबसे गहरी गार क्रिबेरिया गार मौक़िया है, जो 2200 मीटर गहरी है। इसके अलावा जॉर्जिया के पहाड़ सियाहों के लिए जन्नत हैं। गोडाउली और बातुमी जैसे मकामात स्काइंग और हाइकिंग के लिए बेहतरीन हैं। ताहम जॉर्जिया की सरहदें खास तौर पर रूस के साथ तनाज़ात की वजह से हसास है और यहाँ गैर कानूनी सरगर्मियाँ जैसे स्मगलिंग भी होती है। इसके बावजूद जॉर्जिया सियाहों के लिए एक महफूज मकाम है और मकामी लोग गैर मुल्कियों का गर्मजोशी से खैर मुकद्दम करते हैं। और एक अहम मशवरा, अपना पासपोर्ट और वीज़ा हर वक्त साथ रखें, क्योंकि सरहदी इलाकों में चेकिंग सख्त होती है। जॉर्जिया अपनी रिवायती रक्स की वजह से भी मशहूर है, जो तेज ताल और रंगीन लिबास के साथ पेश किया जाता है। जॉर्जिया का मुकामी परिंदा फेजनेट, कौमी फूल चेरी ब्लॉसम और मुकामी दर्क ओक है, जो कि इसकी मजबूत सखावत की अलामत है। ये थी जॉर्जिया के बारे में एक मुख्तसर मगर दिलचस्प झलक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप जॉर्जिया के बारे में क्या जानते हैं। एक नए मुल्क और नई वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।